يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، حکم ہے سحری کرو، اور دوسرے جملے میں سحری کرنے کی فضیلت بیان کی. فرمایا فإن فی السحور برکہ، سحری کرنے میں، سحری کھانے میں برکت ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی برکت تو سحری میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم لوگ سحری کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری بجائے خود بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی نیکی ہے. سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور اس لیے حدیث ایک مقام پر آئی ہے کہ اگر خواہش نہ بھی ہو سحری میں کچھ کھانے کی تو ایک کھجور ہی صحیح کھا لو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ولو جرعۃ ماء، ایک گھٹ پانی ہی صحیح، سحری کی نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا ہے، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک گھٹ سحری کی نیت سے پانی پی لو. کیونکہ نبی ہم کے سنت کے جذبے سے جب آپ عمل کریں گے تو آپ ثواب کے مستحق ہوں گے. ایک تو یہ برکت ہوئی. دوسری برکت سحری میں یہ ہے کہ سحری کھانے سے آدمی کو روزہ رکھنے پر مدد اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور روزہ رکھنا ایک روزے دار کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کھانے میں کتنی برکت ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چند لقمے جو ہم سحری میں لیتے ہیں وہ ایک صبح طلوع فجر کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کوئی 15 گھنٹے کے کھانے سے کفایت کر دیتا ہے ہم کو. کتنی برکت اللہ تعالیٰ اس لقمے میں دیتا ہے، کتنی قوت دیتا ہے کہ دن بھر آپ کو کھانے سے مستغنی کر دیتا ہے وہ چند لقمہ جو آپ سحری میں لیتے ہیں. ورنہ غیر رمضان میں صبح اٹھتے ہوئے چائے بسکٹ پانی لیا، ناشتے کے وقت میں ناشتہ لیا، پھر کچھ 11-12 بجے کچھ لیا، پھر کھانا ڈٹ کے کھایا، پھر 4-5 بجے کچھ بسکٹ چائے وائے لی. اللہ، یعنی ایک صبح کے فجر کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کم سے کم 2-3 مرتبہ کھانے کا عمل ہوتا ہے، اور دن بھر وقفے وقفے سے آدمی چائے پانی لیتا رہتا ہے اور دوسری مشروبات لیتا رہتا ہے. آج کچھ آپ نہیں لے رہے ہیں. سحری کے کھانے میں کتنی برکت ہے، آپ اس کا اس بات سے اندازہ کیجیے.